نصیر قمر صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے الفاظ ہیں، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ کہتے ہیں اور مرزا صاحب کو مسیح مسیح۔ مسیح ناصری نے یہود کی تعلیم کے برخلاف تعلیمات دی تھیں، یوں مرزا صاحب کی جماعت کو مسلمانوں سے وہی نسبت ٹھہری جو عیسائیوں کو یہودیوں سے ہے۔ کیا ایسا ہی؟ انہوں نے دو باتیں بنیادی طور پر کہی ہیں اور پھر اس کی بنا پہ ایک نتیجہ خود نکالا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ وسلم کو مسیح موسیٰ کہتے ہیں، یہ ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا، اس سوال سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا ہم نے اپنے پاس سے کوئی اختراع کر لی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ قرار دے رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں، سورہ مزمل کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اس آیت کی بنا پر تمام علماء مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام سے ایک تمثیل دی گئی ہے، مماثلت دی گئی ہے، اور یہ مماثلت دراصل اس میں اشارہ ہے اور یہود کو بھی یہ گویا بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح شریعت دی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ہم تیری مانند تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی کو برپا کریں گے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کو وہ شریعت دی گئی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دی گئی تھی۔ یا میں ضمناً یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مماثلت کی بات کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی تمام جزئیات میں، تفصیلات میں، ہر ایک چیز میں اسی طرح مماثلت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مسیح موسیٰ ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑھ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک محدود علاقے، محدود قوم کے لیے ایک محدود شریعت لے کے آئے تھے، ایک محدود تعلیم لے کے آئے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جو کامل ہے، مکمل ہے، لا ریب ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو اس میں جو مسیح موسیٰ کہنے کی بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہمارے کہنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ قرار دیا ہے، اس آیت کے حوالے سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور اس مماثلت کے ضمن میں ایک اور بات بھی ذہن میں شاید میں بیان کر دوں تو بعضوں کو فائدہ ہو اس سے، کہ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن کریم نے اسی مماثلت کے لیے کما کا لفظ بیان فرمایا ہے، اور وہ سورہ نور کی آیت 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور نیک اعمال بجانے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں بھی اسی طرح خلیفہ بنائے گا زمین میں جس طرح ان سے پہلے لوگوں میں بنایا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ ہیں تو آپ کی امت کی بھی ایک مماثلت ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی کے سر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اسی طرح سورہ نور کی آیت بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مسیح موسیٰ ہیں، آپ کی امت میں بھی ایک مسیح ابن مریم ظاہر ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں، احادیث نبویہ میں اس کی بڑی تفصیل سے اس کی علامات بیان فرمائیں کہ وہ ابن مریم آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، کن حالات میں آئے گا، اسی قسم کے حالات میں آئے گا جن حالات میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہود جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی اس کی تعلیمات کی روح کو بھول چکے تھے، بہت سارے قصے، کہانیوں اور روایات میں پڑ گئے تھے، اپنے احبار کو ہی خدا بنا بیٹھے تھے، انہی کی باتوں پہ عمل کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جو منشا تھا اس کو بھلا کر ایک ہی پہلو پر زور دے دیا تھا جو بدلے اور انتقام اور تشدد اور انتہا پسندی کا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں اس سوال کے دوسرے حصے پہ آ جاتا ہوں
یہ کہتے ہیں کہ مسیح ناصری علیہ السلام نے یہود کی تعلیم کے برخلاف تعلیمات دی تھی. یہ بات بھی درست نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس بنا پہ انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے. قرآن کریم اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں واضح طور پر فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃِ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو بھیجا تھا وہ تورات کی تصدیق کرنے والا تھا. اور جس طرح مسلمانوں میں یہ خیال، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا، عام بعض مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کوئی نئی تعلیمات لائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے بعض وہ پہلو جسے اس زمانے کے یہود نظر انداز کر چکے تھے ان کو نمایاں طور پر پیش کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی نئی شریعت لائے ہیں، نئے احکامات لائے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی، ایک تو قرآن کریم کی آیت میں نے پیش کی، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بیان فرماتے ہیں متی باب 5 آیت 17 و 18 میں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا ہوں. میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا شوشہ توریت کا ہرگز نہیں مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو. تو قرآن مجید اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی نئی تعلیمات نہیں پیش کی تھیں، کوئی نئی شریعت آپ نہیں لائے تھے، بلکہ اسی تعلیم کے احیاء کے لیے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ آئے تھے. اس لیے یہ خیال کرنا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، اسی طرح 14ویں صدی کے سر پر جس طرح حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے موسیٰ کی امت میں تو آپ کوئی نئی شریعت لائے ہیں. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھی میں ارشادات تو بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں. حضور نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی، کہ مجھے تو جو کچھ ملا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اور اس کتاب کی برکت سے ملا ہے. آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس پرآشوب زمانے میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کروں. اسی طرح فرمایا مجھ کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی اشاعت کے لیے معمور کیا ہے تا میں ٹھیک ٹھیک جو منشا قرآن کریم کا ہے لوگوں پر ظاہر کروں. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں. آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے بھیجا ہے تا میں اس بات کو ثبوت دوں کہ زندہ کتاب قرآن ہے اور زندہ دین اسلام ہے اور زندہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی بات کی تاکید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے پرشوکت الفاظ میں، بڑے زوردار الفاظ میں اپنی جماعت کو بھی فرمائی ہے. اور آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے. جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس قرآن مجید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا اعتراف، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات، یہ سب بتاتے ہیں کہ جس طرح مسیح ناصری علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ قرآنی تعلیمات کو ہی دنیا میں پھیلانے کے لیے اور قرآن کے حسن کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ نصیر صاحب، جزاکم اللہ.